دوستو یہ قصہ ایک قاسم نامی عربی نوجوان کا ہے جو ریاض شہر کا رہائشی تھا۔ ہر سال یہ نوجوان حج کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ آتا تھا اور اس کے علاوہ سال میں کئی بار عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی آ جاتا تھا۔ جب بھی وہ عمرہ ادا کر کے مدینہ منورہ میں جاتا، نہ جانے کیوں روضہ مبارک کی جالیوں کو پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ اس کو اپنے رونے پر اختیار نہیں رہتا تھا، وہ بے تحاشا روتا یہاں تک کہ اس کی ہچکی بن جاتی۔ وہاں آس پاس موجود لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگتے کہ آخر وہ کیوں اتنا روتا ہے۔ کئی بار اس کے پاس موجود نوجوانوں نے بھی قاسم سے یہ سوال کیا کہ روضہ مبارک میں آ کر کیوں بے تحاشا رونے لگتا ہے، لیکن یہ سن کر اس کے چہرے کی رنگت پھیکی سی پڑ جاتی۔ وہ کوئی بھی وجہ نہ بتاتا اور وہاں سے چلا جاتا۔ لوگ اس کی کیفیت دیکھ کر پریشان سے ہو جاتے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا تھا کہ روتے روتے اس پر غشی سی طاری ہو جاتی اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو جاتا۔ لوگ اسے ہسپتال لے جاتے۔ اب تک اس بات کی وجہ کوئی بھی نہیں جان پایا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں جب بھی کوئی قاسم سے وجہ دریافت کرتا وہ چپ سا ہو جاتا، جیسے اسے کسی نے یہ بتانے سے روک رکھا ہو۔ مگر ایک بار کچھ ایسا ہوا کہ قاسم کی ساری حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ قاسم اس بار عمرے پر آیا تو عمرہ کرتے وقت بھی مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس بار اس کا ایک دوست بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے بھی محسوس کیا کہ قاسم پہلے کی طرح ہنستا بولتا نہیں ہے، ہر وقت روتا ہی رہتا ہے۔ نہ جانے کیا وجہ تھی اس کے اس طرح سے بلبلا کے رونے کی۔ قاسم نے طواف کرنے کے بعد جب حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے اپنا چہرہ آگے کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل ہی دھڑکنا بھول گیا۔ حجر اسود پر اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سانسیں لینا بھول گیا تھا۔ بنا آنکھیں جھپکے وہ حجر اسود کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی زبان اچانک سے لڑکھڑانے لگی۔ زبان پر بے اختیار سبحان اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ اچانک ہی اس پر رقت سی طاری ہو گئی۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے بلند آواز میں سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گیا۔ اس کا دوست یہ دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہاں موجود زائرین بھی اسے دیکھ کر حیران پریشان سے ہو گئے تھے۔ اس کے دوست نے وہاں موجود چند نوجوانوں کی مدد لی اور اسے اسپتال لے گئے۔ جب قاسم کو ہوش آیا تو وہ بہت خوش تھا، کہنے لگا کہ میری توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے میری سن لی ہے۔ وہ بے حد خوش تھا۔ اس کے دوست نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا؟ تم تو بہت نیک ہو، 5 وقتہ نمازی ہو، ہر سال حج کرتے ہو، بے شمار عمرے کر چکے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے بھی ایک گناہ سرزد ہوا تھا۔ ریاض میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو میرے کالج میں ایک لڑکا تھا جو کہ سید زادہ تھا۔ وہ لڑکا بہت نیک تھا۔ میں ہر سال اسکول سے کالج تک ٹاپ کرتا آیا تھا، اس لیے میری خواہش تھی کہ اس سال بھی میں ٹاپ کروں۔ میں نے محنت بھی بہت کی تھی، لیکن اس سال اس سید زادے نے ٹاپ کر لیا۔ مجھے اس لڑکے پر بہت غصہ آیا۔ میں نے غصے سے اس لڑکے کو گندی گالیاں دینا شروع کر دیں۔ وہ خاموشی سے سنتا تھا لیکن اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، مگر اس نے مجھے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ بس ایک بات کہی کہ تم جانتے بھی ہو کہ میرے آباء و اجداد کی لڑی کس سے جا کر ملتی ہے؟ میں نے کہا کس سے؟ وہ کہنے لگا حضرت امام حسن علیہ السلام سے، اور تم میری نسل کو گالی دے رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میری رنگت اڑ گئی تھی۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے غصے میں کیسی کوتاہی کر دی تھی۔ میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں زمین میں دفن ہو جاؤں۔ میں نے کیسے اتنی بڑی گستاخی کر دی؟ اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے روضہ مبارک تھا، لیکن پھر وہ غائب ہونے لگا۔ مجھے ایک آواز آئی کہ تم نے جو گستاخی کی ہے، تم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور تب سے ہی میں توبہ کر رہا ہوں۔ میں کالج میں بھی گیا تاکہ اس لڑکے سے معافی مانگ سکوں، لیکن وہ کالج چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کے بعد سے میں یوں ہی رو رو کے اللہ کے حضور توبہ کرتا تھا اور روضہ مبارک پر جا کر اپنی اس گستاخی کی معافی مانگتا تھا۔ 3 سال میں نے معافی مانگی اور ہر وقت اپنے اس گناہ کی توبہ کی، اور آج اللہ نے میری سن لی۔ آج جب میں حجر اسود کا بوسہ لینے لگا تو مجھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی شبیہ نظر آئی، اور اب میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک آواز آئی، تاجدار نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں جتنا بھی اپنے پروردگار کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ چلتے پھرتے ہم بھی نہ جانے کتنے ہی لوگوں سے لڑ لیتے ہیں، اور گالی کا دینا بھی عام سی بات ہے۔ حالانکہ ہمارے دین اسلام نے گالی کو ایک ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے اور گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن میں ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ
बड़ा मुआफ करने वाला है, हालांकि सजा देने पर पूरी कुदरत रखता है। इसी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में दूसरे अंदाज में फरमाया, जब तुम में से किसी का रोजा हो तो वो ना तो गंदी गुफ्तगू करे ना लड़ाई झगड़ा करे। अगर उसे कोई गाली दे या लड़ाई करे तो वो जवाब में कहे कि मैं रोजे से हूँ। इस हदीस से भी पता चलता है कि मोमिन बंदा भी जवाब दे सकता है, मगर आला अखलाकियात का तकाजा है कि मोमिन किसी भी तरह बुलंदी से पस्ती की तरफ ना आए, बल्कि उसके और उस ज़बान दराज या गाली देने वाले के दरमियान वाज़ेह फर्क नजर आना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को गाली देना फिस्क और कत्ल करना कुफ्र है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली गलोच को कबाइर में शुमार किया है। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी का अपने वालिदैन के साथ नारवा सलूक बड़े गुनाहों में शुमार होता है। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कोई अपने वालिदैन को गाली दे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो इस तरह के वो किसी के वालिद को गाली देता है, जवाब में वो भी उसके वालिद को गाली देता है, वो उसकी माँ को गाली देता है और वो भी उसकी माँ को गाली देता है, तो समझा जाएगा कि उसने खुद अपने वालिदैन को गाली दे दी। एक आलिम दीन फरमाते हैं कि किसी सैयद को गाली देना इससे बड़ा गुनाह है कि किसी आम मुसलमान को गाली दी जाए। ऐसे शख्स को चाहिए कि तौबा करे और सैयद साहब से माफी मांगे, क्योंकि अगर कोई अपने आप को सैयद कहे तो हम पर यह लाजिम है कि हम तस्लीम कर लें। यही सरकार आला हजरत की तालीमात हैं। जैसा कि मशहूर है कि पालकी उठाने वाले ने जब अपने आप को सैयद कहा तो आप पालकी से नीचे उतर पड़े और सैयद ज़ादे को पालकी में बिठाकर हालत बीमारी में सफर किया। क्या आपने सनद मांगी थी या गवाह पेश करने को कहा था? तो यही जवाब होगा कि नहीं। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अव्वल तो किसी भी मुसलमान और इंसान को गाली ना दें, और अगर कोई खुद को सैयदजादा या सैयदजादी कहे तो उसकी इज्जत और एहतराम करें। अल्लाह हम सबको नेकी के रास्ते पर गामजन फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।